پیش کی گئی تھی کہ علم اجمالی تصرف سے مقدم ہو یا تصرف علم اجمالی سے مقدم ہو، یہ دو صورتوں میں تفصیل پیش کی گئی۔ وہ صورت کل پیش کر دی تھی، لیکن دوبارہ اصل میں اس مطلب کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے دوبارہ عرض کر رہے ہیں تاکہ اس کے اصل حل تک پہنچ سکے کہ کیوں ایسی تفصیل کیوں آئی ہے، وہ پتہ چل سکے۔ وہ یہی تھا کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک غصبی ہے۔ غصبی ہونے کا علم پہلے ہو اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا تصرف بعد میں ہو۔ دو لیوان ہیں، ان میں سے ایک کا تصرف بعد میں کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر علم اجمالی مقدم اور تصرف بعد میں ہے تو کہا کہ وہاں پر اصل عدم زمان چلے گا، کہ ضمانت نہیں ہوگی ایک لیوان کو استعمال کرنے کے باوجود بھی۔ اور اگر جو ہے تصرف پہلے ہو جائے، دو لیوان میں سے ایک لیوان پہلے استعمال کر لیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے، ایک دونوں میں سے غصبی ہے، مثلا غصبی ہونے کا بعد میں علم ہوا، تصرف پہلے ہے، علم اجمالی بعد میں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک غصبی ہے، تو اب جو ہے ضمانت ہوگی، کہتے اب ضمانت ہوگی۔ دونوں میں کیا فرق تھا، وہ اس مرحلے تک ہم پہنچے تھے کہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ پہلی والی صورت میں اصالت الاباحہ دو طرف میں جاری ہو کے ساقط ہو جاتا تھا، اصل عدم زمان زندہ ہو جاتا تھا۔ اس لیوان میں بھی اصل اباحہ جاری کیا، کیوں شک کرتے ہیں کہ یہ غصبی ہے، یعنی اصل اباحہ جاری کیا، شک کرتے ہیں کہ غصبی ہے نہیں، اصالت الاباحہ جاری کیا دونوں کے اندر، اور دونوں میں اصالت الاباحہ جاری کرنے کے بعد آپس میں دونوں اصالت الاباحہ ٹکرا جاتے ہیں، اذا تعارض تساقط، ختم ہو جاتے ہیں، یہ تو ختم ہو گیا۔ پھر اصل عدم زمان جو ہم نے لیوان استعمال کر لیا ہے، اس میں اصل عدم زمان زندہ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ضمانت نہیں ہوگی جس لیوان کو استعمال کر لیا ہے، مگر یہ کہ بعد میں پتہ چلا کہ جائے کہ غصبی تھا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک کہ پتہ نہیں تب تک اصل عدم زمان جاری ہوگا، یہ ایک مطلب ہو گیا۔ دوسری طرف وہاں پر کہ جہاں ضمانت ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے چونکہ پہلے تصرف کر کے فارغ کر دیا اس کو، اور علم اجمالی بعد میں آ رہا ہے، تو اصل اباحہ ایک طرف جاری ہوگا تو دوسری طرف اصل عدم زمان، یہ دونوں آپس میں اصل ٹکرا جائیں گے، اور ٹکرانے کے نتیجے ختم ہو گئے، اور جو ہے علم اجمالی کی وجہ سے جو ہے اصل عدم زمان نہیں ہے گا بلکہ ضمانت آئے گی، علم ہے کیونکہ غصبی ہے۔ دوبارہ عرض کریں، ایک لیوان کو تو ہم نے تصرف کر دیا دو لیوان میں سے، بعد میں علم اجمالی ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ غصبی ہے، تو جو لیوان باقی ہے اس میں اصالت الاباحہ جاری کریں تو دوسری طرف ہمیں اس میں یہ لگتا ہے کہ اصل عدم زمان بھی جاری ہوگا، دو اصل آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور ختم ہونے کے بعد اصل عدم زمان بھی ختم ہو گیا، اصل اباحہ بھی ختم ہو گیا، علم اجمالی کی وجہ سے ضمانت باقی رہ جائے۔ لیکن یہ تفصیل جو بیان کی ہے، اس تفصیل پر آغا خوئی نے
اشکال وارد کرتے ہوئے کہا کہ علم اجمالی تصرف سے پہلے ہو یا علم اجمالی تصرف کے بعد ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق قائم کرنا غلط ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ علم اجمالی تصرف سے پہلے لے کر آئیں یا علم اجمالی تصرف کے بعد لے کر آئیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح دو اصل ٹکرا کر کے علم اجمالی سابق میں کہ جو تصرف سے مقدم تھا اس میں جس طریقے سے دو اصل ٹکراتے ہیں، علم اجمالی لاحق میں جو تصرف کے بعد علم اجمالی، وہاں پر بھی دو اصل موجود ہیں، دو اصل اس طرف موجود ہے، دو اصل اس طرف بھی موجود ہیں، اس لیے دو اصل یہاں پر بھی ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے اور علم اجمالی زندہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے ضمانت جو ہے وہ جو ہے اصل عدم زمان جو باقی رہ جائے گا، وہ اس کی وجہ سے ضمانت دونوں میں نہیں ہے، دونوں میں ضمانت نہیں ہے۔ وہ آخوئی کا بیان، اس کی تفصیل اب ملاحظہ فرمائیں۔ آخوئی فرماتے ہیں کہ اگر علم اجمالی تصرف سے متأخر ہو کر کے آ جائے پھر بھی ضمانت نہیں ہے، اصل عدم زمان پھر بھی جاری ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی دو اصل باقی ہیں جو آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے اصل عدم زمان زندہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دو اصل یہ ہے کہ ایک اصل کا نام ہے اصالت و عدم حدوث الحکم بالزمان، یہ وہ اصل ہے کہ جو علم اجمالی کے مخالف ہے، اور دوسرا اصل عدم کون الباقی ملکن لہو، اصل یہ کہ جو دوسرا باقی لیوان رہ گیا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ جو باقی لیوان رہ گیا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو گر گیا ہے وہ اس کی ملکیت تھا، جو گر گیا یا جو استعمال کر لیا اس کی ملکیت تھا، اس کے نتیجے کے اندر وہ جو اس کی ملکیت تھا تو اس کے نتیجے میں ضمانت نہیں ہوگی، یا تو یہ والا اصل جاری کرے کہ جو باقی ہے وہ ملکیت نہیں ہے، یا یہ کہ جو باقی ہے وہ اس پر اجازت تصرف مالک کی طرف سے نہیں رکھتا ہے۔ جواز تصرف اموال متعارفہ میں جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ محتاج سبب محلل کی طرف، کہ وہ سبب اس شے کو ہمارے لیے حلال قرار دے، چاہے خریداری کے ذریعے سے، چاہے ہبہ کے ذریعے سے، چاہے اجارے کے ذریعے سے، یا کوئی بھی اسباب جو اسباب تصرف کی اجازت دے دے، وہ اصل وجود میں آنا چاہیے۔ اصل عدم تحقق السبب المحلل عند الشک فیہ، اصل یہ ہے کہ سبب وجود میں نہیں آیا ہے کیونکہ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ شک کی صورت میں سبب محلل ہے یا سبب محلل نہیں ہے، تو کہیں گے اس دوسرے والے باقی لیوان میں سبب محلل ہونا پتہ نہیں، اس لیے اس میں ہم تصرف نہیں کر سکتے ہیں، یا تو ملکیت نہیں ہے یا سبب محلل نہیں ہے، اس دوسرے لیوان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ پہلا جو گر گیا ہے وہی ہماری ملکیت تھا یا وہی سبب محلل رکھتا تھا، باقی کے اندر جو ہے
وہ غصبیت کا عنوان آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اصل مثبت لازم آ جاتا ہے جو موافق علم اجمالی ہے۔ اصل مثبت اس عنوان سے کہ جب ہم نے کہا کہ سبب محلل نہیں ہے یا ملکیت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں علم اجمالی کے ساتھ یہ موافق ہے جو علم اجمالی بغصبیت تھا، اس کے ساتھ جو ہے موافق ہے۔ جب علم اجمالی کے ساتھ موافق ہے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ دوسرا اصل مثبت بنتا اور علم اجمالی کے ساتھ موافق، اس لیے کہ وہ علم اجمالی بھی کہہ رہے غصبی ہے اور یہ عدم ملکیت بھی کہہ رہا ہے کہ غصبی ہے، دونوں جو ہے غصبی بتا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر غصبیات کا عنوان اصل مثبت ہے کہ ایک چیز جب جو ہے وہ ملکیت نہیں ہے تو استعمال کرنا غصبی ہے، علم اجمالی بھی کہہ رہے تھے کہ غصبی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے موافقت اختیار کر جاتا ہے۔ دو اصل پر پھر اختتام ہو گیا۔ اب جو ہے آگے بات انشاءاللہ کل بڑھے گی، ابھی تک جو ہے مکمل نہیں ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔